بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنه حبل متین مروۃ مسکیٰ وبمبادرتکم الموت قبل حلولہ وإعداد العمل الصالح قبل نزولہ فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة اما بعد اوصیکم بنفسی بتقوی اللہ۔ صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کے اس حکم کی تاکید کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے اور اس کے محرمات سے اجتناب کرے۔ عبادت صرف واجبات کو انجام دینے کا نام نہیں، بلا شک واجبات کو انجام دینا عبادت ہے، لیکن محرمات کو ترک کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث ہے، اس میں ہے کہ من اجتنب اما حرم اللہ علیہ کان اعبد الناس، کہ اگر کوئی شخص ان کاموں سے اجتناب کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام قرار دیے ہیں تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ تو اس لیے حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، واجبات کو بھی انجام دیں، اور اگر ان دو کاموں میں ہم اہمیت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں کہ کون سا اہم ہے اور کون سا اس سے زیادہ اہم ہے، اہم دونوں ہیں۔ واجبات کو انجام دینا بھی اہم ہے، محرمات سے بچنا بھی اہم ہے، لیکن اگر ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو پھر کون سا اہم ہے؟ کہتے ہیں حرام کاموں سے بچنا ان دونوں میں سے زیادہ اہم ہے۔ اور ایسی صورتحال کب پیش آ سکتی ہے کہ اگر انسان مجبور ہو کہ یا کسی واجب کو انجام دے یا کسی حرام سے اپنے آپ کو بچائے، دونوں نہیں کر سکتا کہ واجب کو بھی انجام دے، حرام سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ دونوں اس پر واجب ہے، لیکن ایک ایسے موقع پر وہ ہے کہ جہاں صرف واجب کو انجام دے سکتا ہے یا حرام سے بچ سکتا ہے، تو وہاں پر کیا کرے؟ دونوں تو حکم پر عمل نہیں کر سکتا، ایک حکم پر عمل کر سکتا ہے، تو وہاں پر ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کتنا اہم ہے اور یہ عبادت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے واجب کردہ کاموں کو ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل میں یعنی حرام سے بچنے میں اور واجب کو انجام دینے میں جو ہم سے پہلے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اپنے لطف و رحمت سے خدایا ہمیں معاف فرمائے۔